اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ ب لفظ جو مثنوی میں لکھی ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھول یا غلطی ہو گئی ہو تو ہم حضرت محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی آج بھی مختلف زبانوں میں تشریح ہو رہی ہے، اور انسان آج تک حضرت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان حقائقوں کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو مثنوی کی شرح کا بھی مطالعہ کریں، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ جلد اول، حکایت نمبر 66۔ کیسر روم کے ایلچی کا پیغام لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا۔ روم کے بادشاہ کیسر روم کا ایک ایلچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں اپنا گھوڑا اور سامان وہاں لے جاؤں۔ لوگوں نے کہا اس کا کوئی محل نہیں ہے، اس کا محل تو اس کی روشن جان ہے، اگرچہ وہ سردار ہے لیکن فقیروں جیسی جھونپڑی میں رہتا ہے، تو اس کا محل نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیری آنکھوں میں پڑ بال ہے۔ دل کی آنکھ کو پڑ بال سے صاف کر لے تو اس کے محل کو دیکھنے کی تمنا کر۔ جس کی جان ہوس سے پاک ہو وہ اس محل کو دیکھ سکتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے تو جس طرف رخ کیا خدا کی ذات تھی۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر کو رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے۔ انہوں نے فرمایا تم نے خود دیکھنے اور سننے کے راستے بند کر لیے ہیں۔ آدمی تو بینائی ہے باقی کھال ہے، دید تو دراصل محبوب کی دید ہے۔ دوست کا دیدار نہ ہو تو پھر اندھا ہونا اچھا ہے، اور جو دوست باقی رہنے والا نہ ہو اس کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ لوگوں سے ایسی باتیں سنی تو ایلچی اور زیادہ مشتاق ہو گیا۔ سوچنے لگا ایسا آدمی بھی دنیا میں ہوگا کہ جو جسم میں جان کی طرح دنیا سے پوشیدہ ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 67۔ کیسر روم کے ایلچی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے درخت کے نیچے سوتا ہوا پانا۔ ایک بدو نے اس اجنبی کو دیکھ کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کے درخت کے نیچے ہیں، تو اس درخت کے نیچے مخلوق سے جدا خدا کے سایہ کو سایہ میں سوتا دیکھ۔ وہ اس جگہ آیا اور دور کھڑا ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کپ کپی میں مبتلا ہو گیا، اور اس پر اللہ کی طرف سے ایک اچھی حالت طاری ہو گئی۔ محبت اور ہیبت دونوں ضدوں کو اس نے اپنے جگر میں جمع دیکھا۔ اپنے آپ سے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن اس شخص کی ہیبت نے میرے حواس گم کر دیے ہیں۔ میں بڑے بڑے شکاری جانوروں سے لڑا ہوں، شیر کی طرح جنگوں میں لڑا ہوں، بہت سے زخم کھائے اور لگائے، لیکن میرا دل ہمیشہ قوی رہا۔ یہ شخص بغیر ہتھیار کے زمین پر سویا پڑا ہے،
لیکن میں لرز رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کسی مخلوق کی ہیبت نہیں ہے بلکہ خدا کی ہیبت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ اس نے ان کو سلام کیا اور تعظیم دی۔ انہوں نے اسے پاس بلایا اور مطمئن کہا۔ اس کے دل کا ڈر جاگتا رہا۔ اس گھبرائے ہوئے کہ انہوں نے خوش کر دیا۔ جلد اول، حکایت نمبر 68۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسر روم کے ایلچی سے بات کرنا اور اس کا سوال کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے باریک باتیں کی جو کہ اللہ پاک کی صفات کے بارے میں تھی اور اولیاء رحمت اللہ علیہم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کے بارے میں، تاکہ وہ حال اور مقام کو سمجھ سکے۔ حال گویا ایک حسین دلہن کا جلوہ ہے اور مقام دلہن کے ساتھ خلوت۔ جلوہ تو شاہ و غلام سب دیکھتے ہیں، لیکن خلوت میں بادشاہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ صوفیوں میں اہل حال بہت ہوتے ہیں لیکن صاحب مقام کم ہے۔ انہوں نے اس کو جان یعنی روح کی منزلیں بتائیں اور اس کے سفر یاد دلائے، اس زمانہ کی یاد دلائی جو قید زمان سے خالی تھی، اور اس مقام قدس کی جو جلالی تھی، اور اس نورانی ہوا کی جس میں روح ایک پرند کی طرح پرواز کرتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی کی طبیعت کو اسرار کا طالب پایا اور معلوم کیا کہ وہ استعداد رکھتا ہے، تو پاک بیج پاک زمین میں بو دیا۔ ایلچی نے پوچھا کہ روح عالم بالا سے زمین پر کیوں آ گئے اور لاتعداد پرندے پنجرے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر افسون اور افسانے پڑھ دیے۔ وہ معدوم جو آنکھ اور کان نہیں رکھتے، جب ان پر افسون پڑھا جاتا ہے تو وہ جوش میں آ جاتے ہیں اور معدوم چیزیں وجود کی جانب کلابازیاں کھاتی ہوئی جاتی ہیں۔ پھر جب موجود پر اس نے افسون پڑھا تو اس کی عدم میں تیز دوڑا دیا۔ جسم کو کوئی آیت سنا دی تو وہ جان بن گیا۔ سورج سے کہا تو وہ چمکدار بن گیا۔ پھر اس کے کان میں خوفناک بات کی تو اس پر گرہن ہو گیا۔ پھول کے کان میں کچھ کہا تو وہ شگفتہ ہو گیا۔ لال سے کچھ کہا تو وہ چمکدار بن گیا۔ معلوم نہیں زمین کے کان میں کیا کہا کہ وہ منتظر اور خاموش ہو گئی ہے۔ اس بولنے والے نے ابر کے کان میں نہ جانے کیا کہہ دیا کہ وہ مشک کی طرح آنکھ سے پانی بہاتا ہے۔ جو شخص تردد میں گرفتار ہے، اللہ نے اس کے کان میں کوئی معمہ ڈال دیا ہے تاکہ اسے 2 گمانوں میں مبتلا کر دے کہ یہ کروں یا وہ کروں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک جانب کا رجحان پاتا ہے تو اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنی جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو وسوسہ کی روئی کو اپنے کان سے نکال دے تاکہ آسمان سے تیرے کان میں آواز آئے۔ اس طرح تیری جان کا کان وہی کی جگہ بن جاتا ہے۔ وہی کیا ہے؟ ایک پوشیدہ حس کی گفتگو ہے۔ جان کے کان اور آنکھ اس حس کے علاوہ ہے، اور عقل کا کان اور گمان کی آنکھ اس سے خالی ہیں۔ یاد رکھو، یہ حالت جبر نہیں ہے، یہ اللہ سے معیت ہے۔ یاد رکھو، جبر کو صرف وہی پہچان سکتے ہیں جن کے دل کی آنکھ خدا نے کھول دی ہے۔ غیب اور آنے والی چیزیں ان پر منکشف ہو گئی ہیں۔ ان کا اختیار اور جبر دوسرا ہی ہے۔ ان لوگوں کی طبیعت ہرن کا نافہ ہے، باہر خون ہے لیکن اندر مشک ہے۔ اختیار اور جبر جب تجھ میں تھا تو ایک خیال تھا، جب ان میں پہنچا تو نور جلال بن گیا۔ روٹی جب تک دسترخوان پر ہے بے روح ہے، انسان کے جسم میں پہنچ کر وہ بشاش روح بن جاتی ہے۔ روح اس کو سلسبیل کے ذریعے متغیر کرتی ہے۔ اب دیکھ کہ یہ روح کی طاقت ہے تو روح کی کیا طاقت ہوگی۔ روٹی ہمارے بدن کی غذا ہے، اس روح کی غذا کیا ہوگی؟ آدمی جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جان کے زور سے پہاڑ، سمندر اور کان پھاڑ دیتا ہے، لیکن جان کی جان کا زور ان شکل قمر یعنی چاند پھٹ گیا ہے۔ اس لیے اگر دل راز کو کھول دے تو جان عرش کی جانب دوڑ جائے۔ جلد اول، حکایت نمبر 69۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی لغزش کو اپنی طرف منسوب کرنا اور شیطان کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔
یعنی ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، اور رب بما اغویتنی، اے میرے رب مجھے تو نے کیوں گمراہ کیا، میں فرق کا بیان۔ اللہ کے فعل اور ہمارے فعل دونوں کو دیکھ، ہمارے فعل کو موجود سمجھ، کیونکہ اگر مخلوق کا فعل موجود نہ ہو تو ہم کس کو کیوں کہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کی آفرینش ہمارے جملہ افعال کی موجد ہے، لیکن ہمارا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ان کی جزا کبھی سانپ ہے اور کبھی دوست، کیونکہ بولنے والا یا لفظوں کو دیکھتا ہے یا مطلب کو۔ اگر وہ معنی کی طرف گیا تو حروف سے غافل ہوا، کیونکہ کوئی آنکھ ایک ہی وقت میں آگے اور پیچھے کب دیکھ سکتی ہے۔ جب ایک جان حروف اور معنی پر حاوی نہیں ہو سکتی تو جان دونوں کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اے بیٹا، اللہ سب پر حاوی ہے، اس کو ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا۔ انسان اپنے احوال کا خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اس لیے کہ خالق کا اپنی مخلوق پر علمی احاطہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اسے پیدا ہی نہ کر سکے گا۔ چونکہ انسان کو اپنے افعال کی حقیقت کا علم مکمل طور پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے افعال کا خالق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے قول کن نے ہماری جان کو مست کر دیا ہے، اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو کیوں نہ جانے گا۔ شیطان نے کہا تو نے مجھے کیوں گمراہ کیا، اس نے اپنے فعل کو چھپا لیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ ہماری طرح اپنے فعل سے غافل نہ تھے، انہوں نے ادب کی وجہ سے اللہ کے فعل کو چھپا دیا اور اپنے اوپر گناہ لے لینے سے انہوں نے پھل کھایا۔ توبہ کے بعد اس نے پوچھا اے آدم، کیا وہ جرم اور مصیبتیں جو تو نے اٹھائیں میں نے پیدا نہیں کی تھیں؟ کیا وہ میری تقدیر اور قضا نہ تھی؟ تو نے عذر کے وقت اس کو کیوں چھپایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں ڈرا اور ادب کو نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھی تیرے لیے اس کا لحاظ رکھا۔ سچ ہے جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت پاتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، ہر موقع پر اس کا شکر ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ جبر کو اختیار سے جدا سمجھنے کے لیے ایک مثال سن۔ ایک وہ ہاتھ ہے جو راشا کی وجہ سے خود بخود ہل رہا ہے، اور ایک ہاتھ کو تو خود ہلا رہا ہے۔ دونوں حرکتوں کو اللہ کی پیدا کردہ سمجھ، لیکن اثرات مختلف ہیں۔ جس کو تو ہلا رہا ہے اس سے تو شرمندہ، لیکن راشا والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ یہ عقلی بحث ہے اور عقل ہیلا گر ہے۔ عقلی بحث اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن روحانی بحث دوسری ہی چیز ہے۔ جس زمانے میں عقلی بحث مہیا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے ہمراز تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عقل سے روح کی طرف آئے، ان کی بحث میں ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ عقل اور حواس کے اعتبار سے وہ پورا ہے، اگرچہ روح کے اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ روحانی بحث یا عجیب ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ وہ بینا جس کی روشنی چمک رہی ہے لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والے سے بے نیاز ہے۔ جلد اول حکایت نمبر 70۔ واہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو کی تفسیر اور بیان۔ ہم پھر قصہ کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن ہم اس قصہ سے باہر ہی کب تھے؟ اگر ہم جہل میں مبتلا ہیں تو وہ اللہ کا قید خانہ ہے، اگر علم سے بہرہ ہیں تو یہ اس کا محل ہے، اگر سو جائیں تو یہ اس ہی کی مستی ہے، اگر بیدار ہیں تو اسی کے داستان گو ہیں، اگر روئیں تو اس کا صاف پانی بھرا ابر ہے، اگر غصہ اور لڑائی میں ہے تو اس کا قہر ہے، اور اگر صلح و معذرت میں ہے تو اس کی مہر کا پرتو ہے۔ اس پیچ در پیچ دنیا میں ہم پھر کیا ہیں؟ ہم الف کی طرح ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تو الف کی طرح خالی ہو جائے تو اس راستہ کا یگانہ انسان بن جائے۔ کوشش کر کے اس فانی دنیا کی اشیاء سے دل کو ہٹا لے۔ اس بات کو یہیں ختم کر دیں کہ انسان کی تمام صفات دراصل اللہ کی مختلف صفات کا مظہر ہی تو ہیں۔ آؤ روم کے ایلچی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں۔ جلد اول، حکایت نمبر 71۔ روم کے ایلچی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحوں کے اس آب و گل کے جسم میں مبتلا ہونے کا سبب پوچھنا۔ تمام باتوں کے بعد ایلچی کے دل میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اس نے اصل کو معلوم کر لیا اور فروغ کو چھوڑ دیا، اور حکمت کی بات پوچھی کہ روح جیسی مصفہ چیز کو جسموں میں قید کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان معنی اور آواز جیسی آزاد چیزوں کو لفظوں میں قید کر دیتا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو جو ذات خود فائدوں کی خالق ہے تو اس کے افعال میں بھی ضرور حکمت ہے۔ روح کو قید کرنے کے لاکھوں فائدے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لاکھ فائدوں سے بہتر ہے۔ اگر انسان کا کلام فائدے سے خالی نہیں جو کہ جز ہے، تو کل کے کن کہنے کا کلام فائدے سے خالی کیسے ہوگا؟ بولنے سے اگر فائدہ نہ ہو تو بولنا چھوڑ دے، اور اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکر گزار بن جا۔ غیر مفید سوال کرنا درست نہیں ہوتا، اور مفید سوال بھی اعتراض کی صورت میں نہیں بلکہ شکر گوئی کے طریقے پر ہونا چاہیے، کیونکہ انسانوں کا شکر گزار ہی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور دراصل انسان کا شکر گزار ہونا اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 72۔ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلسوا مع اہل التصوف۔ حدیث، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا قصد کرے وہ اہل تصوف کے ساتھ بیٹھے کا بیان۔ اس جگہ پہنچ کر ایلچی شاہ بن گیا اور اللہ کی قدرت پر فریفتہ ہو گیا۔ نہ اس کو سفارت یاد رہی اور نہ پیغام، قطرہ فنا ہو کر سیلاب بن گیا۔ روٹی کا تعلق جب آدم علیہ السلام سے ہوا، مردہ روٹی زندہ اور باخبر ہو گئی۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو خود ہی سے نکل گیا اور کسی زندہ کے وجود سے وابستہ ہو گیا۔ افسوس ہے اس زندہ پر جو کسی مردہ کا ہم نشین ہوا۔ جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا تو گویا انبیاء علیہ السلام کی روح سے گل مل گیا۔ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں جو اللہ کے پاک دریا کی مچھلیاں ہیں۔ اگر تو صرف پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اسے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کا دیدار سمجھ۔ اگر تو عمل کرے گا تو جب ان کے قصے پڑھے گا تو تیری جان کا پرندہ پنجرے میں تنگ آ جائے گا۔ وہ پرندہ نادان ہے کہ جو قید ہو اور چھٹکارا نہ چاہے۔ جو روحیں پنجرہ سے آزاد ہو گئی ہیں انبیاء علیہ السلام اور شائستہ مرشد ہیں۔ باہر کی دنیا سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں کہ تیرے چھٹکارے کا راستہ یہی ہے، یہی ہے۔ اس پنجرے سے رہائی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو رنجور اور زار و نزار بنا لے تاکہ شہرت سے نکل آئے۔ مخلوق کی شہرت ایک مضبوط بیڑی ہے، اور راستے کو طے کرنے کے لیے یہ لوہے کی بیڑی سے کم نہیں ہے۔